बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड की रिलीज पर हुकूमत ने क्यों पाबंदी आयद की है? क्यों पाकिस्तान में सिनेमा घरों को आग लगाने की धमकियां दी जा रही हैं? क्या फिल्म जॉयलैंड की रिलीज ने पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को खतरात से दोचार कर दिया है? क्या ये फिल्म पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने की एक ऑर्गेनाइज कोशिश है? और क्यों पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क में इंतहा पसंद कुव्वतों के आगे झुकते हुए इस किस्म की क्रिएटिव फिल्मों पर पाबंदी आयद कर रही है? आज की इस वीडियो में हम फिल्म जॉयलैंड की कहानी, इस पर उठने वाले एतराज़ात और हुकूमती एक्शंस के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस वजाहत के साथ ये फिल्म महज एक ट्रेलर की हद तक मैंने देखी है। इस फिल्म के नाक़दीन भी अब तक ये फिल्म नहीं देख सके और ना ही इस फिल्म की हिमायत में सोशल मीडिया पर बहस करने वाले सारिफीन ने इस फिल्म को बाकायदा तौर पर देखा है। लेकिन जो बहस इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है, उस बहस के बाद इसका एक ज़ाहिरी खाका हमारे सामने ज़रूर मौजूद है जिस पर बात की जा सकती है। कहानी ये है कि ये फिल्म एक इश्क की कहानी है। एक नौजवान को एक ट्रांसजेंडर के साथ इश्क होता है। एक फीमेल ट्रांसजेंडर है जिसके साथ वो इश्क में मुब्तला होता है। इस फिल्म को बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब की तरफ से और सिंध सेंसर बोर्ड की तरफ से बाकायदा तौर पर रिलीज़ की इजाज़त दी गई। 18 नवंबर को इस फिल्म ने रिलीज़ होना था और इस फिल्म की रिलीज़ के हवाले से तमाम तर इक़दामात पूरे थे, मगर अचानक हुकूमत की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को रिलीज़ करने के हवाले से सेंसर बोर्ड की तरफ से, उस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल करने की जो वजूहात बयान की गई उसमें कहा गया कि इस फिल्म में इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है और ये एतराज़ सर्टिफिकेट जारी करने के बाद सेंसर बोर्ड को महसूस हुआ है। ये सबसे एक हैरानकुन बात है। एक ऐसी फिल्म जिसने दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले में जूरी अवार्ड विन किया, एक ऐसी फिल्म जिसे पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, एक ऐसी फिल्म जिसने दुनिया भर के फिल्मी मेलों में एक मकाम हासिल किया। जब इस फिल्म को, पाकिस्तानी फिल्म को पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ करने का वक्त आया तो फिर मुख्तलिफ कॉर्नर्स पर जब आवाज़ें उठाई गईं, हुकूमत पर दबाव डाला गया, तो फिर इस फिल्म को सेंसर करने का फैसला किया गया। इस फिल्म को सेंसर करने के हुक्म के साथ वज़ीर आज़म साहब ने खुद एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो कि वज़ीर क़ानून के अंडर है। ये 8 रुकनी कमेटी इस फिल्म का दोबारा से जायज़ा लेगी और उन तमाम तर एतराज़ात को एड्रेस करेगी। जो फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं और फिल्म में काम करने वाले लोग हैं, वो इस फिल्म को एक फैमिली फिल्म के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो इस फिल्म की कहानी को एक मुआशरे की कहानी बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब इस फिल्म को एक ट्रांसजेंडर बिल के साथ जोड़ा जा रहा है। ये वही ट्रांसजेंडर बिल है जिसको जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक की जानिब से क्वेश्चन बनाया गया और पूरी एक कैंपेन बिल्ड की गई पब्लिक के अंदर, और ये कहने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए एक कानूनी जवाज़ तलाश किया जा रहा है। अब एक मर्तबा फिर सेनेटर मुश्ताक ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज कोशिश है कि इस फिल्म के ज़रिए लोगों की जहन साजी की जाए
اور ایک جواز کریٹ کیا جائے، ایک پوری گراؤنڈ بلڈ کی جا رہی ہے اس فلم کے ذریعے، جس کے ذریعے جو جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں اور ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کیا جائے۔ اس فلم کی کہانی پر اعتراض، کرداروں کے ناموں پر اعتراض ہے، اور جو کہانی کا سبجیکٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مرد کی مرد سے ایک محبت کی داستان ہے، مرد کی مرد سے شادی کی بات ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان کی معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ اب یہ سینیٹر مشتاق صاحب کا موقف ہے، جنہوں نے خود ابھی تک اس فلم کو نہیں دیکھا، اور وہ محض ایک سنی سنائی بات پر یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جو فلم فیسٹیول کے اندر جوری نے ایوارڈ دی ہے وہ بھی ان کو ہم جنس پرستی کی کیٹیگری کے اندر یہ ایوارڈ فلم کو دیا گیا، جبکہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس فلم کا ہم جنس پرستی کے فروغ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کے بعد جو سینسر بورڈ ہے جس نے اجازت دی ہے وہ ابھی بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ اس فلم کے اندر کچھ غلط نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی مٹیریل موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ تھریٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان میں سینما گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اگر اس قسم کی فلموں کو ریلیز کیا جائے گا، اور پھر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو سینسر بورڈ اس قتل و غارت گری کے خوف سے اور سینما گھروں پر حملوں کے خوف سے اس فلم کو سینسر کر رہا ہے۔ سینسر بورڈ کے حکام نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلم میں نہیں ہے لیکن مسئلہ ٹائمنگ میں ہے۔ اب جو ٹائمنگ کا فیکٹر ہے کہ یہ 6 مہینے پہلے فلم آ جاتی ہے، 6 مہینے بعد آ جاتی ہے، لیکن چونکہ ابھی پاکستان میں ایک ٹرانسجینڈر بل کے اوپر، ایک متنازع قانون کے اوپر بحث کا سلسلہ جاری ہے، اس فلم نے آ کر جلتی پر تیل کا کام کیا، تو اس وجہ سے اس فلم کو سینسر کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ فلم تفریح ہے، فلم تعلیم ہے، فلم شعور ہے، فلم ثقافت ہے، فلم معاشرے کا عکس ہے، فلم وہ تمام تر چیزیں جو وہ معاشرے کی خوبصورتیاں، وہ بدصورتیاں جو کہ انڈر دی کارپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن وہ ڈسکشن کا پارٹ نہیں بنتی، فلم بنیادی طور پر معاشرے کی ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی اچھی بھی ہو سکتی ہے، اس کے کردار برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فلم کو ایک فلم کے طور پر کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی انتہا پسندانہ اپروچ کو اپنایا جاتا ہے؟ ہمیشہ چیزوں کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، دو ایکسٹریم پوزیشنز کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر سینیٹر مشتاق صاحب کے کوئی اعتراضات ہیں، مذہبی طبقے کو اگر کسی قسم کے تحفظات ہیں، تو پھر ان کو بھی سینسر بورڈ کے اندر شامل کیا جائے، ان کی بات کو بھی غور سے تسلی کے ساتھ سنا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ فلم بنانے والوں نے بھی فلم کو اس اینک سے نہ بنایا ہو جس اینک سے جماعت اسلامی دیکھنا چاہتی ہے، مذہبی طبقہ دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف مذہبی طبقے کو بھی تھوڑی سی سپیس پیدا کرنی چاہیے۔ یہ جو متشدد ایپٹیچیوڈ ہے، اپنی بات کو امپوز کرنے کی عادت ہے، اور ہر چیز کو مذہب کی آڑ میں لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آزادی اظہار کو ایک فلم کے میڈیم کو، جو کہ ایک بڑا مؤثر میڈیم ہے، اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک کہ ان کو بھی ایک ٹالرنس کا لیول کریٹ کرنا چاہیے، اور کم سے کم پاکستانی سوسائٹی کو طالبان کی طرز پر رن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کلچرل انویژن ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کہانی صرف کہانی ہے اور اس کا معاشرے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ غلط بات ہے۔ لوگ فیشن ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، لوگ جملوں کو کاپی کرتے ہیں، لوگ کریمنل سینز کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کہانی کے اندر
جو کہ اگر یہ ریلیز ہوتی ہے تو اس کے بعد اس بات کا بہتر طریقے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آرٹ فلمز کو، آرٹ موویز کو بند نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بولڈ سٹوری ہے، کوئی بولڈ سبجیکٹ ہے جو کہ انڈر دی کارپٹ ہے، آئی تھنک کہ اب ایک وقت ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے. اور یہ کہہ دینا کہ یہ ویسٹرن ہے، سبجیکٹ ہے، یہ ویسٹرن سٹوری ہے، یہ معاملہ بھی بڑا غلط ہے. کیوں؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے. اس گلوبل ولیج میں ہم ایک گلوبل سٹیزن کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں. اور یہ جو کامن کلچر کی بات کی جا رہی ہے، اب جتنے ایشوز ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی بھی پارٹ آف دی سوسائٹی ہے. اس کمیونٹی کو اتنی حقارت کے ساتھ نہ دیکھیں کہ اس کے بیڈ سمٹمز ہر طبقے کے اوپر پڑھیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے سامنے بہت ساری انڈسٹریز ہیں، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، جو اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں، اپنے ایشوز کو فالو کرتے ہیں. اس میں ایرانی فلم انڈسٹری ہے، کورین فلم انڈسٹری ہے. آپ اختلاف کریں یا نہ کریں، پنجابی، اگر آپ انڈین پنجابی کامیڈی موویز کو دیکھیں، آلدو کہ اس میں جو زبان گالیوں کی استعمال ہوتی ہے، یا پھر اس میں کہیں کہیں وہ جو الکوہل کا استعمال دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ شاید ان کے پارٹ ہے، کلچر کا ایک حصہ ہے، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے شاید کسی حد تک. لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہانی کو بیان کرنا اور کہانی کے اثرات کو گیج کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن جو سوسائٹی کے اندر سنجیدہ موضوعات ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقے کی بات کو امپوز کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے اس خوف سے، اور مذہب کارڈ کو استعمال کیا جائے. بٹ دوسری سائڈ کے اوپر جو لبرل اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور ان کو بھی ایک بیلنس اوپینین کی طرف جانا ہے، اور مذہبی طبقے کے جذبات کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے ساتھ الجھاؤ پیدا نہیں کرنا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.